أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ ترجمہ جاری تھا سورہ طٰہٰ کا آیت نمبر 71، 72 اور 73 کا ترجمہ ہے کہ قال آمنتم لہو، جب معجزہ دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون کا جادوگروں نے، تو جادوگر رب العالمین کو سجدہ کرنے کے لیے گر پڑے اور زبانی طور پہ بھی اقرار کیا کہ ہم ایمان لائیں۔ فرعون نے اعتراض کیا، اعتراض کیا فرعون نے، آمنتم لہو، تم سب ایمان لے آئے ہو، لہو یعنی ان کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ایک یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، یا یہ کر سکتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ کی رسالت پر، اس کے فائدے میں کہ تمہارا سیاسی ہدف تمہارا اور ان کا ایک ہی ہے کہ فرعون کی حکومت کو ختم کرو، فرعون کی حکومت کو۔ لہو لام فائدے کے معنی میں لے کے، فائدے موسیٰ کے فائدے میں ایمان لے آئے ہو، کہ تمہارا ایک ہی کام ہے، تمہارا ایک ہی ہدف ہے کہ فرعون کی حکومت کو بس ایک اور رنگ دینا چاہ رہا تھا فرعون ملعون اس مجمع کے سامنے، تاکہ لوگ ان کی مخالفت کریں۔ اور تم ایمان لے آئے ہو قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لو، بس مجھ سے اجازت نہیں لی، اس پر ایمان لے آئے ہو یا ان کے رب پہ ایمان لے آئے ہو، بس لگتا ہے کہ تم ملے ہوئے ہو، لگتا ہے کہ تمہارے اہداف ایک ہی ہیں کہ فرعون کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ انہ لکبیرکم الذی، یہ تمہارا، بے شک یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے۔ بس تم استاد اور تم دونوں ایک ہی ہدف کے تحت آئے ہو کہ وہ فرعون کی حکومت کو ختم کرو، بس تم فرعون کی حکومت کے خلاف ہو، اب تمہیں سزا ملے گی، تمہیں سخت سزا ملے گی۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، بس تمہارے ہاتھ پاؤں میں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے۔ مخالف سمت سے مراد ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، اس طرح یعنی مخالف سمت سے یہ تمہیں سزا دوں گا، سخت ترین سزا ہوگی کہ تم جو ہے کہیں رہ نہیں پاؤ گے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، کھجور کے تنوں میں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، بس یہ سزا جب میں دوں گا اس وقت تم سمجھ جاؤ گے کہ ہم میں سے قدرت مند کون ہے، اینا، ہم میں سے کون ہے، اشد، قدرت مند کون ہے، عذاب دینے کے لحاظ سے، سختی کے لحاظ سے، اور جس کا عذاب باقی رہنے والا ہے وہ کون ہے، یعنی جس کی قدرت باقی رہنے والی ہے ہم میں سے کون ہے، یہ تمہیں تبھی سمجھ آئے گا۔ بس اب بعد معاملہ جب الجھتا ہوا نظر آیا تو دھمکیوں پہ اتر آیا۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ان جادوگروں نے کہا کہ ہم تیری دھمکیوں پہ کوئی ترجیح نہیں دیتے، نہ تجھے ترجیح دیتے نہ تیری دھمکیوں پہ دھیان دیتے۔ اتنا وہ گہرائی میں چلے گئے توحید میں، دیکھیں کہ قالو، ان جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، نہ تیری باتوں کو مد نظر رکھیں گے، تیری دھمکیوں کو مد نظر رکھیں گے، نہ تجھے ترجیح دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، جو ہمارے پاس واضح معجزات ہم نے دیکھے ہیں، واضح دلائل جو موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں، تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کرنے والی، اول نہ ہی تیری شخصیت ہم پہ اثر کرنے والی ہے، نہ تجھے ترجیح دیں گے ہم، نہ تمہیں ہم ترجیح دیں گے۔ والذی فطرنا، اب واو یا تو واو عاطفہ ہے، واو عاطفہ ہے تو مراد ہے کہ والذی، ہم اسے ترجیح دیں گے، فطرنا، جس نے ہمیں خلق کیا، یا خدا کی قسم، واو قسمیہ کر دیں، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہمیشہ اسے ہی ترجیح دیں گے، بس دونوں ہی معنی لیں تو ایک چیز واضح ہے کہ اب ان کا معیار ان جادوگروں کا توحید ہو گئی، شرک سے دور ہو گئے۔
یہ رب اعلیٰ فرعون کو کہنے سے ہٹ گئے اور رب العالمین کے سامنے گر گئے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، خاشع اور خضوع میں۔ اب کیا کریں؟ فقض ما انت قاضٍ، جو فیصلہ کر ہمارے بارے میں کر، جو بھی فیصلہ کر۔ فیصلہ پہلے سنا دیا۔ آیت نمبر 71 میں کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، حتماً میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پاؤں ہوگا، یہ فیصلہ۔ یا تو میں سولی پہ لٹکاؤں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، یہ فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاضٍ، جو تو نے فیصلہ کیا ہے کر لے، ہم ہمیشہ خدائے پروردگار کو ترجیح دیں گے، ہم ہمیشہ خدائے پروردگار کو ترجیح دیں گے۔ جو ارادہ کرنا ہے، جو چاہتے ہو ہمارے بارے میں، جو ارادہ کر رہے ہو، جو فیصلہ کر رہے ہو کر لے، ہمیں کوئی فرق، کیونکہ ہم نہ تیری دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں۔ لن نصرک، ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اول، یا ہرگز تیری دھمکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ بس دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، نظر آتی ہے تیری ظاہری قدرت، ظاہری قدرت۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم کر کیا سکتے ہو؟ صرف اس دنیا کی زندگی میں مارو گے، ہمیں قتل کرو گے، بس۔ ہم تو اس لیے اس دنیا کے لیے تو پیدا نہیں ہوا، ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ سعادت اور عزت کے ساتھ مریں۔ بس انما تقضی، صرف تم فیصلہ کر سکتے ہو هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کے، بس تمہارا فیصلہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ باقی اگر تم مارو گے تو ہم سعادت ابدی میں چلے جائیں گے۔ چند جلدی یہ سمجھ گئے، جلدی انہیں آخرت کا بھی یقین ہو گیا۔ اب یہ باتیں دنیاوی نہیں کر رہے، یہ سعادت ابدی کی طرف نگاہ کریں۔ کیا کریں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو فیصلہ کر سکتے ہو اس دنیا کی زندگی میں، کہ بھئی فیصلہ دے دو کہ ہمیں قتل کر دو، ہم تو جا رہے ہیں ابدی زندگی کی طرف، جانے سعادت ابدی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک، بس گہرائی کے ساتھ اب باتیں کرنے لگے۔ انا آمنا بربنا، دوبارہ اقرار کیا۔ بس تم اگر ہمیں مارو گے ہم تب بھی کہیں گے انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لے ہیں، مزید تاکید کے ساتھ۔ جملہ اسمیہ بھی آیا، ان بھی آیا، ان جملہ اسمیہ مزید تاکید۔ ان تم ہمیں مارو گے، ہم قتل ہوتے وقت بھی یہی کہیں گے انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں ہمارے پروردگار پر، ہمارے پروردگار پہ، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ بہت ساری خطائیں کی ہیں ہم نے، بہت ساری خطائیں کی ہیں ہم نے پہلے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے، یہ اکرہتنا کا معنی بہتر ہے کہ مجبور نہ کریں، کہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا، اس طرح مجبور نہیں تھے، یعنی مخالفت کر سکتے تھے لیکن ڈر رہے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بس ڈر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، فرعون کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے۔ ٹھیک، بس دو چیزیں تھیں، ڈر تھا انہیں لیکن مجبور نہیں تھے، ڈر تھا، مخالفت میں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن انعام کی لالچ میں بھی آئے تھے، بس وما اکرہتنا کا معنی جو تو نے ہمیں وادار کیا جادو کرنے میں، خدا ہمیں بخش دے، خدا ہمیں بخش دے گا، اسی سے ہی امید ہے۔ واللہ خیر و ابقا، خدا کی جزا ہی، خدا کے پاس سے ہی خیر ہے، اور خدا کے پاس سے ہی باقی چیزیں، جو ہمیشہ رہنے والی جزا ہے، باقی رہنے والی جزا ہے، وہیں سے۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اینا اشد عذابا و ابقا، یہ غلط ہے، یعنی ان باتوں میں آ کے اس کی باتوں کو بھی اب ٹھکرا رہے ہیں۔ کیسے موحد بن گئے، کیسے طاقتور، کہ موحد بھی بنے، یعنی تولا بھی ان کا ٹھیک ہو گیا، موحد بھی بنے، ولایت خدا بھی ٹھیک ہو گئی ان کی،
رسالت بھی ٹھیک ہو گئی اور تبرہ بھی اب کرنے لگے کہ کیسے فرعون ملعون سے تبرہ کرنے لگے، بس گہرائی میں چلے گئے، توحید ان کی گہری ہو گئی۔ وَأَبْقَى، بس واللہ خیر وَأَبْقَى، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ان کا تولا اور تبرہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔